وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، درس نمبر 339 سورہ نساء، آیت نمبر 1 حصہ 2. آج کا موضوع، کیا ہم متقی نہیں بننا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے. اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مودت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 1. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ کا اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو. خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق کو مانگتے ہو. والارحام، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. بہت اہم آیت ہے سامعین کرام، بہت ہی اہم ہے. اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی معراج، اصل میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی معراج تک پہنچانے کی نصیحت کر رہا ہے. یعنی وہ کون سا طریقہ ہے جس کو اختیار کر کے انسان اپنی زندگی کی معراج کو حاصل کر لے. دیکھیں، ہماری زندگی کی معراج کیا ہے؟ اللہ. اس بات میں بالکل آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہماری منزل ہے، اور اللہ تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل کر لینا یہ ہماری معراج ہے. معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقصد.
معراج یعنی تمام یعنی جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہو وہ حاصل کر لے تو یہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی کی معراج یہ ہے کہ وہ شہد بنا لے بس۔ اب یہ چوٹیاں وغیرہ آپ سر کرتے ہیں نا، یہ چوٹیاں، تو ایک چوٹی سر کرنے والے کی معراج یہ ہے کہ وہ چوٹی پر پہنچ کر اپنے ملک کا جھنڈا گاڑ دے۔ یہاں سے چاند پہ انسان گیا تو وہاں امریکہ کا جھنڈا گاڑ کے آیا، جو بھی تھے لوگ۔ تو معراج کو پہلے سمجھے، ہم نے تو معراج کو محدود کر دیا ہے۔ معراج کا معنی بھی ہم نہیں جانتے، اس کا ہم نے معنی بالکل محدود کر دیا ہے۔ نبی کی معراج وہ امت کی بھی معراج ہے۔ معراج کے وقت نبی اللہ کے سفر کیا اور اللہ تک پہنچ گیا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى ربه ما اوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ یہ تو سفر معراج کا مطلب یہی تھا، آسمانوں کا سفر، ایک آسمان دوسرا تیسرا، ایک حد ایسی آئی رب کے سفر کی کہ جہاں جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے جواب دے دیا کہ حضور اس مقام سے میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا۔ حضور نے پھر اکیلے سفر کیا۔ تو بہرحال دیکھیں، معراج کی میں بات کر رہا ہوں، معراج کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کی بلندیوں تک پہنچ جائیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اگر وہ آپ نے حاصل کر لیا دنیا میں تو آپ اپنی معراج تک پہنچ گئے۔ یہ آیت نمبر 1 سورہ نساء کی آپ کو آپ کی معراج کی رہنمائی کر رہی ہے۔ یہ کوئی ہلکی آیت نہیں ہے سامنے کرام، بہت بھاری مضمون ہے، بہت بڑا مضمون ہے اس میں، اور تمام لوگ مخاطب ہیں، تمام دنیا کے لوگ مخاطب ہیں، کیونکہ وہ تو حضور کی امت ہے نا، امت دعوت ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے، ضمنی طور پہ میں یہ بات کر دوں کہ حضور کی دعوت کو ہم نے تو قبول بھی نہیں کیا، کچھ بھی سدھ بدھ نہیں ہے ہمیں اپنی معراج کی، اپنے مقصد کی، اپنے اس کے طریقہ کار کی کچھ سدھ بدھ نہیں ہے۔ نہ ہم نے کسی سے پوچھا ہے، نہ جانا ہے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اب بھی میں آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے عنایت سے، تو لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی ان آیات کو سن کے بھی اللہ کو اپنی منزل بنا لے اور اس کا تقوی اختیار کر لے، جیسا کہ حق ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ تقوی ایک بہت بڑا مقام ہے سامنے کرام، آپ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ بھی جان لیں کہ اگر آپ اپنی معراج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو تقوی، صاحب تقوی بننا ہوگا۔ صاحب تقوی جو لوگ متقی ہیں، جنت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ہم میں سے تو ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ جنت کا دعوے دار ہے، رشوت لے رہا ہے دفتر میں بیٹھ کے، حرام کھا رہا ہے، ماتھے پہ داغ سجدہ ہے، اور بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، مثال کے طور پہ رشتہ داروں پہ کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہا، اور اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، 5 وقت کا نمازی ہے اور کہتا ہے میں تو اب ایک مشت داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، کہتا ہے میں تو جنت میں جاؤں گا، لیکن مطلب اس کا خیال یہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا مقصود ہے اور کہتا ہے میں تو جنت میں جاؤں گا، مقصود دنیا ہے، مقصود اللہ نہیں ہے۔ تقوی تو اس کے پاس سے گزر کے بھی نہیں گیا۔ تقوی تو ایک صفت ہے، اس انسان کا دل پر نور ہو جاتا ہے اس سے،
نور سے بھر جاتا ہے متقی انسان کا، وہ تو دل منور ہو جاتا ہے. جو متقی بن گیا اس کا دل منور ہو گیا، اس کا دل پاک ہو گیا، وہ تو انسانیت کی معراج تک پہنچ جاتا ہے. اور پیغمبر آیا اس لیے ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ. استغفار کرو، توبہ کرو. سورہ ہود ابتدائی آیات میں ہے. اور پھر اس کی طرف رجوع کر لو، اللہ کو منزل بنا لو، غلط مقاصد سے توبہ کر لو، اس کی طرف رجوع کر لو. ثم توبوا الیہ، تو ہوگا کیا؟ توبہ جو صحیح توبہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تم کو ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا ایک معین وقت تک کے لیے. اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. ہر صاحب معراج کو اس کی معراج عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. ابھی میں اس کی تشریح نہیں کر رہا، لیکن یہ الفاظ ہی کافی ہیں. یہ صرف توبہ اور رجوع. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. خوب وہ شاعر کہتا ہے نا کہ گرچہ تسکین طبع ملت ہے، حب قومی میں آہ کرنا خوب تر ہے، مگر دلوں کو رجوع سوئے الہ کرنا. اصل کام تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے. فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اس کی طرف کمر باندھ لو، معافی مانگو غلط مقاصد زندگی سے. تو بہرحال یہ سامعین اکرام آیت نمبر 1 سورہ نساء کی بہت اہمیت کی حامل ہے. اور اس میں دیکھیں اس کا پہلا جو جملہ ہے، پہلے دو جملے مخاطب آپ دیکھیں کون ہے، تو آپ نکال ہی نہیں سکتے اپنے آپ کو اس دائرے سے. بعض اوقات تو اہل کتاب کا وہ نام آ جاتا ہے، یا کوئی کہ نا کافروں کا وہ آ جاتا ہے، قل للذین کفروا، اور قل یا اہل الکتاب، یا ایھا المنافقون، ہے نا، مختلف ہوتے ہیں. یہاں جو ہے آپ ان میں تو سب سے اپنے آپ کو بچ کے نکال کہ میں تو نہ اہل کتاب ہوں، نہ کافر ہوں، اور نہ منافق ہوں. یہاں اس سے تو آپ نہیں نکال سکتے اپنے آپ کو. اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، تو آپ ان میں شامل ہیں اگر آپ انسان ہیں، مرد ہیں یا عورت. تو خطاب آپ سے ہے براہ راست، اور مطالبہ کیا ہے؟ اتقوا ربکم، رب کا تقوی. اس کا میں نے گزشتہ سبق میں بھی تھوڑا سا اس پہ بات کی تھی. دیکھیں تقوی یہ تو ٹھیک ہے کہ تقوی تمام نیکیوں کا ملاپ ہے، مجموعہ ہے. نیکیاں تقوی سے جنم لیتی ہیں، نیکیاں تقوی سے جنم لیتی ہیں. تقوی نہ ہو تو نیکی نہیں ہوتی. تقوی نہ ہو تو نیکی نہیں رہتی. ہم سب لوگ بظاہر نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن تقوی سے خالی ہیں. اللہ کا خوف نہیں ہے. دفتر میں بیٹھا افسر جو ہے رشوت لے رہا ہے، لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے. تو ہاں حج پہ بھی جا رہا ہے، زکاتیں بھی دے رہا ہے، لیکن اس کی نیکی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کے احکامات کا پاس نہیں ہے، اسے متقی نہیں ہے. وہ متقی شخص تو بڑا محتاط ہوتا ہے. آپ تھوڑا تقوی کی کیفیت کو تو ذہن میں لائیں نا. کوئی جلدی تو نہ کریں آپ کہ اس آیت کا بس ہو گیا، ترجمہ ہو گیا، سن لیا، آگے بڑھو. میں نے آگے بڑھ کے کیا کرنا ہے؟ آپ تقوی کے معنی کو جاننا ہی نہیں چاہتے تو قرآن تو آپ کے لیے فضول ہے. یہ تو متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
خاتون خانہ بیٹھی ہوئی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، شوہر اس سے نالاں ہے، یعنی وہ تو اپنے مرضی سے سلوک کر رہی ہے، یا شوہر اپنی بیوی سے اپنی مرضی سے سلوک کر رہے ہیں۔ تقویٰ خوف خدا تو نہیں ہے۔ آپ غصے میں آ جاتے ہیں، کیا کچھ بک دیتے ہیں، پھر معافیاں تلافیاں ہو جاتی ہیں، پھر آپ اگلے دن پھر غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے اس کو آپ محسوس کریں۔ اسلام کی جو بنیادی جو مطالبہ ہے آپ سے وہ تقویٰ کا ہے، ایمان اور عمل صالح۔ دیکھیں ایمان باللہ تو اس یقین کو کہتے ہیں، لیکن اصل تو یقین دل سے ہوتا ہے، اور اس کا اظہار جو ہے، یعنی آپ کے ایمان اور عمل صالح کا اظہار آپ کے ایک خاص طرز عمل سے ہوگا کہ اگر آپ صاحب تقویٰ ہیں تو پھر آپ کا ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ معتبر ہے، وہ اللہ کی دربار میں مقبول ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے ایمان کا دعویٰ کر لیا اور کچھ بظاہر نیک اعمال کر لیے اور لباس تقویٰ سے آپ محروم ہیں تو آپ کی نیکی ضائع ہوتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمیں تو دیکھیں تقویٰ کی جو حقیقت یہ ہے کہ ہم متقی بننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی سے سوال کیا ہے کہ میں متقی کیسے بنوں گا یا بنوں گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارا تو حال بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے، یعنی جو ہم اپنے رب سے بھی غافل ہیں۔ اور پھر تقویٰ اصل چیز ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ تو دیکھیں اللہ جس بات کو اہمیت دیتا ہے اس کو ہم نے اہمیت دینی ہوگی۔ ہم نے اہمیت دے دی ہے زبانی کلامی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس کی ہمیں بعض جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے تمہیں۔ کوئی عجیب سی باتیں ہوتی ہیں، اور شکر ادا کرو کہ تم کتے بلی نہیں پیدا ہوئے، کوئی جانور بنا کے تمہیں نہیں بھیجا۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے علم کی وہ ہے، یعنی پیمانہ ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی تو نہیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ ایمان کے تقاضے نہ پورے کرے۔ یہ کوئی عجیب سا وہ ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ جس مسلک کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، دیوبندی ہے، مجال ہے کہ وہ پھر بریلویت کو قبول کر لے، یا بریلویوں کے گھر میں پیدا ہوا بچہ کبھی بھی دیوبندی بننے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو شیعہ ہے وہ شیعہ ہی رہے گا، جو قادیانی ہے وہ قادیانی رہے گا، جو اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث رہے گا۔ یہ تو ہماری وہ سوچ کا، یعنی ہم نے تحقیق نہیں کرتے کہ بھئی حق کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو بھی فرقے ہیں ان میں سے حق تو کوئی ایک ہوگا نا، کوئی ایک سیدھے راستے پر ہوگا، اور فرقہ واریت تو ہے نہیں۔ یہ مسلک اور یہ فرقہ واریت یہ تو اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں تو قرآن ہے اور سنت ہے بس۔ بہرحال وہ اس بحث میں نہیں پڑھ رہا، لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سوچ سمجھ سے کام لینا چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ فرقہ واریت کی تو آپ ایک طرف رکھ دیں بات، ہم نے فرقہ واریت نہ بھی ہو تو ہمیں کسی جھنجھٹ میں پڑنے کی ہم محسوس نہیں کرتے ضرورت۔ یعنی ان فرقوں کی حقیقت کو بھی ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، نہ اسلام کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ قرآن کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ رسول کی اہمیت کو اور حقیقت کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں، نہ دین اسلام کی حقیقت کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ دنیا اور دنیا اور دنیا، بس ہم دنیا کے بندے ہیں، دنیا ہی کے پیچھے چل رہے ہیں، دنیا ہی کی طرف دوڑ ہے۔ کھانے کی میز پہ آ کے ہو کے فرقے ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کی دوڑ میں سارے فرقے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پھر یہ فرقوں کی بات نہیں ہوتی۔
وہاں تو بس دنیا ہے، حاصل کرو، دوڑو دنیا. ایک دوڑ ہے، دیکھیں یہ فرقہ واریت کی بات تو الگ ہے، لیکن ایک دوڑ ہے دنیا کی طرف ہے. آپ نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے اور اللہ کے نہ وجود کا آپ کو احساس ہے، نہ خیال ہے، نہ اس کی ربوبیت کو آپ مانتے ہیں، اس کی نعمتوں کو آپ مانتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں اپنی زندگی، اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں. کسی بھی اہم بات کو جانے بغیر ایک وہ ہوتا ہے نا، یہ بھیڑ چال ایک جملہ استعمال ہوتا ہے ہمارے زبان میں، بھیڑ چال. یہ بکریوں کو چرانے والے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلی بکری ہے جس طرف وہ جائے گی وہ باقی بکریاں بھی اسی طرف جائیں گی. بھیڑ چال بنا کسی سوچے سمجھے، بس ایک بھیڑ چال اسے ہی کہتے ہیں، بھیڑ چال. تو بس سب لوگوں کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، سارے لوگوں کی دوڑ ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہر ہی ہمارا قبلہ اور کعبہ ہے اور سب اس کی طرف دوڑ رہے ہیں. آج امت مسلمہ کا رونا یہی ہے. یہ فرقہ واریت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب سے منہ موڑ کے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے. فرقہ واریت تو پھر جب بندگی آپ شروع کریں گے تو فرقہ واریت کا نام نہیں رہے گا، پھر خالص اللہ کی بندگی آپ کرنا چاہیں گے بغیر کسی لیبل کے. اس میں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی لیبل کی کہ آپ کوئی لیبل اپنے اوپر لگا لیں. قرآن کا حکم ہے، رسول کا طریقہ ہے، بس. ہاں بہرحال میں تقوی کی بات کر رہا ہوں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو. رب کی میں نے آپ کو گزشتہ مضمون میں بھی بات کی تھی. بات طویل ہو رہی ہے لیکن بہت ہی اہم ہے، اور سارے معاملات کی جڑ جو ہے وہ تقوی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دین کی بنیاد جو ہے وہ تقوی ہے. تقوی نہیں ہے تو بس دین پر آپ سے عمل نہیں ہو سکے گا. ایک بات نوٹ کر لیں، اگر تقوی نہیں ہے، اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے، اللہ کے احکامات کا آپ کو پاس نہیں ہے، اللہ کو آپ رب تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ تو زبانی کلامی ہم اللہ کو رب کہتے ہیں نا. حقیقت میں اگر اس کی میں تفصیل میں جاؤں، انشاءاللہ جاؤں گا بھی، کیونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے. اللہ کو اگر آپ رب مان لیں سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. پھر آپ کی نیکی بن جائے گی. لیکن اگر رب اللہ آپ یعنی اگر آپ میں تقوی نہیں ہے، تقوی رب کا تقوی نہیں ہے تو آپ کی نیکی نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہہ چکا ہوں. بہرحال تقوی جو ہے یہ بہت بنیادی بات ہے. اتقوا ربکم، اور ایک آیت میں 2 مرتبہ اتقوا ربکم، پھر واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی. تو آپ اس کی اہمیت کو جان لیں. پھر میں نے آپ کو ربوبیت کا کہا تھا گزشتہ سبق میں بھی کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، اور رب کے معنی وسیع ہیں، اگرچہ ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے کہ بس پالنے والا نہیں. پالنے والا تو حاکم ہوتا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں ایک گھر میں ایک باپ ہے، اس کی اولاد ہے، 10 سال کی ہے، 12 سال کی ہے، تو وہ اپنے باپ کا کہنا مانے گی کہ پڑوسی کے بچوں کے باپ کا کہنا مانے گی؟ ویسے ایک بات کر رہا ہوں میں، جو اولاد ہے باپ کی، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، جو بھی ہیں، چھوٹے ہیں، تو وہ اپنے یعنی جو باپ ہیں ان کے کہنے کے مطابق گھر میں رہیں گے کہ نہیں جو پڑوسی کے بچے کے باپ ہیں ان سے جا کے پوچھیں گے. ہم نے تو غیر کو اپنا رب بنا لیا ہے، غیر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اور غیر کیا ہے؟ ہمارا نفس امارہ ہے، اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. غیر کیا ہے؟ شیطانی اور طاغوتی قوتیں ہیں. اس کے یعنی ان کی ہم مان رہے ہیں، ان کو مان کے ہم زندگی گزار رہے ہیں.
آپ دیکھ لیں، یعنی چھوٹی سی بات ہے لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو نظر انداز کر کے غیر کا کہنا مان رہے ہیں؟ اس میں ہمارا نفس بھی ہے، اور یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے دراصل ہمارا قبلہ اور کعبہ تو اللہ کے سوا اور قوتیں ہیں، اس میں ہمارا نفس ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے یار دوست ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، ماں ہے، باپ ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کا بعض اوقات یہ تربیت ماں باپ، یعنی اب مجھے ماں باپ خفا نہ ہو جائیں لیکن کہنے دیں کہ ماں باپ کو خود بھی پتہ نہیں ہے، خود بھی وہ اپنے رب کی بندگی تو نہیں کر رہے ہمارے ماں باپ۔ ایک یہ بھیڑ چال چلی آ رہی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کس کے حکم سے کر رہے ہیں، کس کا خیال رکھنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو تقوی بنیادی صفت ہے، اور یہ تمام اسلام کی بنیاد ہے۔ سامنے کا مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب آپ رب کو نظر انداز کر کے، اپنے رب کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں۔ اور دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ اتنا جو زور دے رہا ہے تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقوی کے تقاضے جو ہیں اکثر نظر انداز کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اکثر آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو یعنی بار بار فرماتے ہیں، حالانکہ ایک دفعہ فرمانا کافی ہے اس کا، لیکن چونکہ ہمارا ایک ذہنیت ایسی بن گئی ہے انسان کی کہ یہ اللہ کو فراموش کر کے زندگی گزارتا ہے اور گزارتا رہنا چاہتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ آگے بھی نافرمانی کرتا رہے، رب کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتا ہے، رب کا حکم نہ مانے، یہ ایسی چاہت ہے اس کی۔ تو یہ تو اچھی نہیں ہے یہ عادت اس کی، اور یہ عادت تو اس کو ہلاک کر دے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے تقوی کا حکم دے رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، تمام نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، سب کچھ میرا ہے، تمہیں میں نے تھوڑی دیر کے لیے با اختیار بنایا ہے، لہٰذا تم احتیاط کی روش اختیار کر لو۔ تقوی کا میں نے آپ کو تھوڑا سا الگ ترجمہ کیا ہے، تقوی کا لفظ نہیں لایا، آپ کی زبان جو ہے اردو اسی کو میں نے استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے کہ دیکھو ساری نعمتیں جو ہیں تمہیں پیدا بھی میں نے کیا ہے، ساری نعمتیں میری ہیں تمہارے پاس، اور لہٰذا اور یہ زندگی چند روزہ ہے۔ جو گزشتہ سورت تھی نا آل عمران، اس کے آخر میں جو تھا متاع الغرور کی بات ہو رہی تھی، انما ھذہ یعنی متاع قلیل کی بات ہو رہی تھی۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں تم تقوی کی روش اختیار کر لو تو تم کامیاب ہو گیا، اور دیکھو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم میری نگرانی میں ہو، تم میری نگرانی میں ہو، میں تمہارا سارا کچا چٹا لکھا جا رہا ہے تمہارا، تم اچھا کرو یا برا کرو، تمہارے کاندھوں پہ دو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، میں تم پہ بذات خود نگران ہوں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے. وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اسی جان سے اس کا جوڑا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور تقوی اختیار کر لو اس اللہ کا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق کو مانگتے ہو. والارحام، اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے. اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مودت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل